أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. حضرات، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 78 ہے جو ابھی جس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی. اس سے پہلے یہود و نصارہ کی کجروی اور ان کے غلط راستے پر پڑ جانے اور صحیح راستے سے ہٹ جانے کی باتیں تھیں. اب اس آیت میں جس طرح کا غلو انہوں نے کیا ماضی میں، جیسے حد سے تجاوز انہوں نے کیا، انبیاء کرام کے سے انکار کیا، ان کی تعلیمات کے ساتھ جو مذاق کیا، اس انجام بد کا ذکر اس آیت کے اندر کیا گیا ہے جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی. ترجمہ یہ ہے، لعن الذین کفروا، ان لوگوں پر لعنت کی گئی بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا. کس نے لعنت کی؟ علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، حضرت داؤد کی زبانی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت کی گئی. ذالک بما عصوا، یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے زیادہ آگے بڑھ جانے والے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ لوگ کسی منکر کو روکتے نہیں تھے جسے وہ لوگ کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا کام تھا جو وہ کرتے تھے. ان دو آیتوں کے اندر بنی اسرائیل کی لعنتوں کی وجوہات بیان کی گئی ہیں. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لعنت کے لیے جو دو پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، ایک تو داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا، پھر دوسرے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا. سوال یہ ہے کہ کیا انہی دو پیغمبروں نے لعنت کی تھی یا بہت سے پیغمبروں نے بھی لعنت کی تھی جس کا ذکر یہاں کیوں نہیں کیا گیا؟ تو کیوں نہیں کیا گیا ہے؟ تو یہ باتیں ہیں جس پر آج گفتگو ہوگی. پہلی بات تو یہ تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی زبور میں جو ایک آسمانی صحیفہ تھا، کتاب تھی، اس کتاب میں بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی. اور اس لعنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بنی اسرائیل سور یعنی خنزیر بنا دیے گئے، ان کی صورتیں ایسی مسخ کر دی گئی جیسے خنزیروں کی ہوتی ہیں. یہ اس لعنت کا اثر تھا. دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی انجیل میں ان پر لعنت کی گئی. اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کی صورتیں اتنی مسخ ہو گئی جیسے بندروں جیسی ہو گئی. اس کا ذکر پچھلی آیتوں میں بھی آیا تھا. اب سوال یہ کہ کیا انہی دو پیغمبروں کی زبانی لعنت ہوئی یا کچھ اور پیغمبر بھی تھے جنہوں نے بنی اسرائیل پر لعنت کی؟ اس کا جواب یہ ہے، حضرت موسیٰ سے بنی اسرائیل پر لعنتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور قرآن مجید تک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب قرآن مجید نازل ہوئی ان پر تک، اس کتاب تک میں بھی جو ہے بنی اسرائیل پر لعنتوں کا ذکر ہے. اب چونکہ دو پیغمبروں کا ذکر اس میں یہ آیا، اس میں پہلی بات تو یہ تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ ان کا ایک زبردست سیاسی گویا کہ عظمت تھی، ان کی ابتدا ہوئی بنی اسرائیل کی سیاسی عظمت کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام سے ہوئی. لہٰذا پہلے حضرت داؤد کا ذکر کیا اور سلسلہ نبوت بنی اسرائیل کے اندر جو انبیاء آئے تھے ان کا سلسلہ حضرت عیسیٰ پر ختم ہوا. لہٰذا شروع سے لے کر کے آخر تک کا ان کا جو درمیان کا وقفہ تھا اس کو چھوڑ کر کے ان دو پیغمبروں کا ذکر کیا گیا. ورنہ معاملہ یہ تھا کہ ہر پیغمبر نے ان کی اس غلط راستے پر چلنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی. اور لعنت کسے کہتے ہیں یہ تو برہا بتایا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جانے کی بد دعا کرنے کو لعنت کہتے ہیں. اور یہ بنی اسرائیل پر یہ لعنت تمام پیغمبروں کی زبانی ہوئی. اس لیے ہوئی کہ انہوں نے حضرات انبیاء کرام کی تعلیمات کا انکار کیا، ان کا قتل کیا اور ان کے ساتھ مذاق کیا. تو لعن الذین کفروا، ان لوگوں پر لعنت کی گئی بنی اسرائیل میں سے حضرت داؤد کی زبانی اور حضرت عیسیٰ کی زبانی جنہوں نے
جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان پر لعنت کی گئی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ان کا جرم تھا۔ یہ تو بما عصوا کے اندر یہ بتا دیا گیا وہ تمام جرائم آئے جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے تھے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے حقوق سے متعلق تھے، جو انہوں نے انجام دیے تھے، ان گناہوں کا ذکر کیا۔ پھر یہ کہا وکانوا یعتدون، یعنی بندوں کے جو حقوق تھے جو ان پر ضروری تھے، جنہیں ادا کرنا ان پر ضروری تھا، اس کو بھی انہوں نے پامال کیا تھا۔ اب اس آیت کے اندر اس کے بعد ایک آیت کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بنیادی طور پر ان کی سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ یہ برائیوں سے روکتے نہیں تھے۔ جو منکر انہیں نظر آتا تھا اپنے سماج کے اندر، اس منکر کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا ہے کام جو یہ کرتے تھے۔ اب ان لعنت کی وجوہات کو اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس میں 4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، باقی لعنتوں کی وجوہات کل کی آیتوں میں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے لعنت کی سب سے بڑی وجہ ان کے لیے بنی کہ نبیوں کی جو تعلیم تھی، ان تعلیمات کے باوجود انہوں نے نہ صرف یہ کہ کفر کیا بلکہ اس کفر پر اڑے رہے، انکار کیا اور سختی کے ساتھ شدومت کے ساتھ انہوں نے انبیاء کرام کی تعلیمات کا انکار کیا، اسی روش پر وہ باقی رہے، لہٰذا ان کی لعنت کا یہ سب سے بڑا سبب تھا۔ دوسرا سبب یہ تھا ان لوگوں نے نافرمانیاں کی جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا، ذالک بما عصوا، نافرمانی کسی بھی بندے سے ہوتی ہے لیکن نافرمانیوں پر دوام، مستقل نافرمانیاں، کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پامالی انہوں نے کی، یہ ان کی لعنت کا دوسرا سبب بنا۔ اور تیسرا سبب یہ تھا یہ صرف گناہ نہیں کرتے تھے بلکہ شریعت کے جو حدود تھے اس کو جان بوجھ کر کے اس سے تجاوز کرتے تھے، ان شریعت کے ان حدود کو پامال کرتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، لہٰذا ان پر لعنت کا ایک تیسرا سبب تھا۔ اور چوتھا سبب یہ تھا کہ جیسے کہا گیا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، یہ منکر سے روکتے نہیں تھے، جو برائیاں ان کے سماج میں تھی اس سے روکتے نہیں تھے بلکہ اس کو دیکھ کر کے خاموش ہو جاتے تھے، جبکہ اسے روکنے کی بڑی تاکید شریعت میں آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر مقام پر اس کی تاکید کی، اس کا ذکر کیا کہ اگر کم از کم تم برائی روک نہیں سکتے، آخری درجہ ایمان کا یہ ہے کہ آدمی اس کو دل کے اندر برا سمجھے۔ آج اگر ہمارے سماج کے اندر اس طریقے کی چیزیں ہیں تو اس کو بڑھ کر کے روکنا جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے، ان برائیوں پر اس کا سد جواب کرنا ہم سب کے اہل ایمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کا جو فریضہ ہے اسے انجام دینا چاہیے۔ اور یہ جو کہا گیا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، یہ جرم جو ہے ان کی سنگینی کو واضح کر رہا ہے کہ یہ نہ صرف گناہ کرتے تھے بلکہ گناہ کرنے والوں کو جو ہے کہ روکنے والوں کو خاطر میں بھی نہیں لاتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ یہ معاملہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ دشمنی کرتے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، جو انبیاء کرام تھے، ان کے ساتھ دشمنی کرتے تھے۔ اور یہ جو ہے کسی بھی قوم کی اخلاقی اور ایمانی تباہی کی یہ آخری حد ہے جس پر پہنچ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ آگے کی آیتوں کے اندر مزید ان کی لعنتوں کے کرنے کی وجوہات کا ذکر ہے، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ خدا کے دوستوں سے، وہ خدا کے دشمنوں سے ان کی دوستیاں ہوتی تھیں۔ آج اس کا کیا صورتحال ہے اللہ نے چاہا تو کل ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ آج اس کے حالات نظر آ رہے ہیں، مشرق وسطیٰ کے اندر جیسے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ ان لوگوں کی دوستیاں ہیں، تو یہ کس انداز کی کیا صورتحال اس سے پیدا ہو رہی ہیں، اللہ نے چاہا تو ہم کل اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔